نعرے تکبیر. یہ آج جو پوری دنیا کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس کی وبا، اور پوری دنیا لرزہ پر اندام ہے. یورپ، امریکہ، آپ دیکھیں عام طور پہ لوگوں کا کہنا یہ ہے، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اہل علم کی خاص توجہ. لوگوں کا کہنا یہ ہے جہاں صاف صفائی ہوتی ہے وہاں بیماری نہیں آتی. جہاں صاف صفائی ہوتی ہے بیماری وہاں نہیں آتی. بیماری کہاں آتی ہے؟ جہاں گندگی ہو، پانی گندا ہو، سڑکیں گندی ہو، کمرے گندے ہو، گندے جگہ پر بیماری آتی ہے. صاف ستھری جگہ پہ بیماری نہیں آتی. اور پھر وہ مسلمانوں کو تانا بھی دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلے گندے، مسلمانوں کے مکانات گندے، مسلمانوں کے کپڑے گندے. حالانکہ واللہ مسلمانوں کے یہاں گندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر مسلمان اپنے گھروں کو گندا رکھتا ہے تو یہ اس کی جو ہے کوتاہی ہے. لباس کو گندا رکھتا ہے یہ اس کی کوتاہی ہے. محلے کو گندا رکھتا ہے یہ اس کی کوتاہی ہے. لیکن امریکہ والوں، یورپ والوں، تمہاری تو سڑکیں بھی صاف ہیں، تمہارے یہاں تو پانی بھی فلٹر ہے، تمہارے تو کپڑے بھی صاف ہیں، تمہارے کپڑوں میں بدبو نہیں خوشبو آتی ہے. لیکن کرونا وائرس اس بستی میں زیادہ ہے جہاں مسلمان نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگ ہیں. آخر تمہارے یہاں تو صفائی ہے، پھر تمہارے یہاں وائرس کیوں آ رہا ہے؟ تو یاد رکھو تمہارے یہاں کپڑوں کی تو صفائی ہے مگر نگاہوں کی صفائی نہیں ہے. تمہارے یہاں کپڑوں کی تو صفائی ہے مگر دل کی صفائی نہیں ہے. اور یاد رکھنا کپڑے گندے ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نگاہوں کے گندا ہونے سے نقصان ہوتا ہے، جتنا دل کے گندا ہونے سے نقصان ہوتا ہے. تم زمین تو صاف کرتے ہو مگر زمین صاف نہیں کرتے. جسم کی گندگی چلو بھر پانی سے دھلی جا سکتی ہے لیکن گناہ کی گندگی کو 7 سمندر کا پانی بھی نہیں دھل سکتا. بات کرونا وائرس کی آئی تو میرے ذہن میں ایک روایت آئی، یہ وبائی بیماریاں کیوں پھیلتی ہے؟ وبائی بیماری پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے. دیکھو اچانک بیماری کا آنا، وبائی بیماریوں کا اچانک آنا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کا موت کے گھاٹ اتر جانا. کرونا وائرس کیا ہے؟ بیماری ہوتی ہے اور آدمی مرغی کی طرح پٹ سے گرتا اور مر جاتا ہے. لرزہ بر اندام ہے، سب لوگ پریشان ہیں، حالت خراب ہو گئی لوگوں کی. ایئرپورٹ بند ہو رہے ہیں، سفر انٹرنیشنل بند ہو رہے ہیں، لوگوں کے منہ پر جو ہے وہ منہ پر لوگ جو ہے کپڑے لگا کر کے پھر رہے ہیں، جو ہے ماسک لگا کر لوگ پھر رہے ہیں. کیوں آتی ہے وبائی بیماری؟ سنو اپنے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جب میری امت میں زنا کی کثرت ہوگی، جب میری امت میں زنا کی کثرت ہوگی تو اس وقت اللہ ان پر ایسی ایسی بیماریوں کو مسلط فرمائے گا کہ اس بیماری کا نام نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. کرونا وائرس کا نام آج سے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا؟ ہم نے سنا تھا، ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا. آؤ زنا کی نحوست سے کیسی اموات واقع ہوتی ہے جلدی جلدی سے حدیث پڑھوں گا. حالانکہ میرا یہ عنوان نہیں، میں اپنے عنوان کی طرف جلدی سے آنا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا کچھ گناہ ایسے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے بغیر توبہ کے کریم یوں ہی معاف کر دیتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جب کوئی گناہ کرتا ہے بغیر توبہ کے اللہ معاف کر دیتا ہے. کچھ گناہ توبہ کرنے کے بعد معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ جنازے کے چلنے کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ بیمار کی عیادت کی بنیاد پہ معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ اذان کا جواب دینے پر معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ نماز پڑھنے پر معاف ہوتے ہیں. اور اللہ اکبر کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا قدرت دنیا میں دے دیتی ہے آخرت میں بچا لیتی ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. اور وہ گناہ ایسے ہیں اس کی سزا صرف گناہ کرنے والے کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو بھی ملتی ہے. صرف اس کو نہیں ملتی، اس کی نسلوں کو بھی ملتی ہے. کہنے والے نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی
وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا نسلوں کو بھی ملتی ہے؟ اسی گناہ کو زنا کہتے ہیں، اسی گناہ کو زنا کہتے ہیں جو آج ہر پکچر کا، ہر فلم کا ٹائٹل ہے، ہر سیریل کا ٹائٹل ہے۔ اللہ اکبر! جسم فروشی، جسم بیچنا، جسم خریدنا، آبرو کو لوٹنا، اس کا نام محبت ہو گیا، اس کا نام عشق ہو گیا۔ نادانو، عشق میں آبرو نہیں لوٹی جاتی بلکہ جان دے کر کے محبوب کی آبرو کو بچایا جاتا ہے۔ یہ کون سا عشق ہے جو آبرو کو لوٹ رہا ہے؟ یہ کون سا عشق ہے جو بیٹیوں کو بھگا کر لے جا رہا ہے؟ یہ کون سا عشق ہے جو ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے؟ یہ کون سا عشق ہے جو خاندان کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے؟ یہ کون سا عشق ہے جو اللہ اکبر پورے معاشرے کو تباہی کے دہانے پہ لے جا رہا ہے؟ سنو سنو، عشق والے وہ تھے کہ اللہ دار پر چڑھ گئے لیکن کبھی پاک دامنی سے انہوں نے ہاتھ نہیں دھویا، ان کے دامن کبھی گندے نہیں ہوئے، ان کی آنکھیں کبھی گندی نہیں ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ سنو سنو، اللہ اکبر! ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک قوم جب اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے لگی، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنے انداز زندگی میں، اپنی صبح میں، اپنی شاموں میں، جب وہ اللہ کی باغی ہو گئی تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ قوم جبارین باغی ہو گئی ہے، ایک کام کریں، آپ اس پر جہاد کریں، آپ جا کر کے اس قوم کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی کی، حضرت موسیٰ کلیم نے اعلان کیا، قوم کے 1,00,000 سے زیادہ جوان تیار ہو گئے اللہ کے نبی کے ساتھ جانے کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جانے کے لیے لوگ تیار ہو گئے۔ جب یہ قوم چلی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں تو قوم جبارین میں ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ نے اسم اعظم سکھا رکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش اعظم کو دیکھا کرتا تھا، اس کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی، وہ اسم اعظم جانتا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا متقی کہلاتا تھا، بڑا پارسا کہلاتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ دعا کریں کہ موسیٰ اور ان کی قوم ہلاک ہو جائے کیونکہ وہ ہمیں ہلاک کرنے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا بدبختو، تمہیں عقل نہیں؟ میں اللہ کے پیغمبر کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کے پیغمبر کے خلاف کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، منع کر دیا۔ لیکن قوم کمزوری جانتی تھی، قوم نے کیا کیا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو خوب نذرانے دیے، پیسے دیے، لفافے دیے، اور وہ جو ہے وہ پیسوں کی لالچ میں آ گیا، اور پھر وہ اللہ کے پیغمبر اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کو چلا گیا۔ واقعہ بتانا مقصد نہیں، اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ بالآخر جب وہ پتھر پہ، پہاڑ پہ چڑھ کے بد دعا کرنے لگا تو اپنی قوم کی بجائے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بد دعا میں لینے کی بجائے اپنی قوم کا نام لیتا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام بد دعا میں لینے کی بجائے اپنا نام لیتا۔ قوم نے کہا تجھے ہو کیا گیا کہ تو اپنے لیے اور قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ میری زبان پر قابو میرا نہ رہا، میں ان کا نام لیتا ہوں تو میرا نام آتا ہے، ان کی قوم کا نام لیتا ہوں تو میری قوم کا نام آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کی زبان سینے پہ کتے کی طرح لٹک گئی، اس نے روتے ہوئے کہا میری تو دنیا بھی گئی، میری تو آخرت بھی گئی، دنیا آخرت دونوں میری برباد ہو گئی۔ قوم نے کہا تیرا جو ہوا سو ہوا، اب بتا ان سے بچے کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ سنو، موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آ رہے ہیں، 1,00,000 سے زائد جوانوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ مرد آخر موم کی طرح ہوتا ہے اور عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، جب موم آگ کے قریب جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، اور نہیں پگھلتا تو نرم ضرور پڑ جاتا ہے۔ ایک کام کرو، اگر قوم موسیٰ کو شکست دینا ہے تو اپنی خوبصورت لڑکیوں کو بنا سنوار کر ان اس قوم کے درمیان بھیج دو، نوجوان لڑکوں کے سامنے وہ فوج ہے، ان کے درمیان ڈال دو۔ جب موسیٰ کی قوم خوبصورت چہروں کو دیکھے گی، جب موسیٰ کی قوم حسین وجود کو دیکھے گی تو ان کی نظر مقصد سے ہٹ جائے گی، اور جب وہ پاپ میں مبتلا ہوگی، جب وہ زنا میں مبتلا ہوگی، جب وہ بدکاری میں مبتلا ہوگی تو موسیٰ کی